اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے انتہائی اہم ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد یہ کسی بھی عالمی رہنما کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہے، جسے انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب غزہ جنگ کی وجہ سے خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ اس ملاقات میں بنیادی طور پر غزہ جنگ کے بعد کی صورتحال اور ممکنہ جنگ بندی کے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت اب تک 150 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے، جبکہ حماس نے 35 اسرائیلی یرغمالیوں کو آزاد کیا ہے۔ یہ پیش رفت سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی جانب سے شروع کیے گئے سفارتی مذاکرات کا نتیجہ ہے، جنہوں نے جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ اگرچہ قیدیوں کا یہ تبادلہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے، تاہم مستقبل کے مذاکرات میں مزید قیدیوں کی رہائی اور غزہ کی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ بعض اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے بعد غزہ میں ایک عبوری فلسطینی انتظامیہ کے قیام پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی قوتوں کی نگرانی میں کام کرے گی۔ تاہم اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اسرائیل کی جانب سے غزہ میں مزید فوجی کارروائی کا امکان بھی موجود ہے۔ نیتن یاہو ٹرمپ کی ملاقات میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بھی بات چیت متوقع ہے۔ نیتن یاہو ہمیشہ سے ایران کے خلاف سخت موقف رکھتے آئے ہیں اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں اس بات پر بھی زور دیں گے کہ ایران پر مزید پابندی عائد کی جائے۔ ٹرمپ نے 2018 میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی اور ایران پر سخت اقتصادی پابندی عائد کی تھی۔ اگر ٹرمپ اس پالیسی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ نیتن یاہو ابراہم معاہدے کی توسیع پر بھی گفتگو کریں گے تاکہ مزید عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکیں۔ 2020 میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اور حالیہ برسوں میں سعودی عرب کے ساتھ بھی مذاکرات جاری رہے ہیں۔ تاہم غزہ جنگ کے بعد یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ اگر ٹرمپ اس معاہدے کی توسیع کی حمایت کرتے ہیں تو اس سے اسرائیل کی سفارتی حیثیت مزید مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن فلسطینی قیادت اور ایران کی طرف سے اس پالیسی کی شدید مخالفت کی جائے گی۔ یہ ملاقات نیتن یاہو ٹرمپ کے درمیان پہلا سفارتی تبادلہ نہیں۔ 2017 میں ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں نے اسرائیل فلسطین تنازع پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ 2018 میں امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی کے موقع پر ان کی ایک اور اہم ملاقات ہوئی۔ 2019 میں ٹرمپ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کیا، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے دوبارہ ملاقات کی۔ 2020 میں ابراہم معاہدے کے موقع پر بھی دونوں نے ایک ساتھ سفارتی امور پر بات چیت کی تھی۔ غزہ جنگ کے دوران بھی نیتن یاہو نے امریکہ کے کئی دورے کیے، جن میں اکتوبر 2023 میں صدر جو بائیڈن سے ہنگامی ملاقات اور دسمبر 2023 میں کانگریس کے ارکان اور دیگر امریکی حکام سے ملاقاتیں شامل تھیں۔ اس ملاقات کے ممکنہ نتائج خطے پر گہرے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کی کامیابی کے بعد امن مذاکرات کو مزید آگے بڑھانے کا امکان ہے۔ اگر اسرائیل اور حماس کے درمیان مزید معاہدے طے پاتے ہیں تو یہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جبکہ ایران کے خلاف سخت پالیسی خطے میں مزید تناؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ابراہم معاہدے میں مزید ممالک شامل ہوتے ہیں تو اسرائیل کے سفارتی تعلقات کو تقویت مل سکتی ہے، مگر فلسطینی تنازع مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر جنگ بندی مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اسرائیل کی طرف سے غزہ میں مزید فوجی کارروائی کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ملاقات نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کی سمت متعین کرے گی بلکہ مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ آیا یہ سفارتی کوششیں امن کی راہ ہموار کرے گی یا خطے میں مزید کشیدگی کا سبب بنے گی؟ اس کا فیصلہ آنے والے دن میں ہوگا۔